بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک دفعہ جب اس کی عمر ختم ہونے کو تھی اور وہ آخرت کی طرف جانے والے تھے، یعنی فوت ہونے والے تھے، تو اس نے اپنے بچے کو بلایا کہ آ جاؤ۔ بچہ اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تمہیں بہت سی نصیحتیں کی ہیں اور آخرت میں چند نصیحت کرتا ہوں، اس کو غور سے تو نے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا محنت کر جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنا کتنا بھی ہو آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور ادھر سے کوچ کرنا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کا جتنا بھی حاجت اللہ کی طرف ہے اتنا ہی اللہ کی عبادت کر، تاکہ اللہ حاجت روا ہے اور تمہاری حاجتوں کو اللہ پورا فرما دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کی حاجت پورا نہیں کر سکتا، اللہ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں دوزخ سے بچ گیا، تو اس دوزخ سے بچنے کے لیے محنت کرنی اور عبادت کرنی ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے ادھر بے فکر ہے، دوزخ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں بس پھر جو قبر آتا ہے، قبر کا یہ آخرت کا پہلی منزل ہے۔ اگر قبر میں کامیاب ہوا ہمیشہ کی کامیابی ہے، اللہ نہ کرے وہاں ناکام ہوا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، اللہ سے بچائے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ گناہوں پہ اتنا جانا نہیں، بس کہ اللہ غفور رحیم ہے اور گناہ اپنی مرضی سے کرو، نہیں جی، جتنا آپ نے تیاری کر لی ہے دوزخ سے اور آگ سے بچنے کے لیے تو اتنا جو ہے گناہ کرو۔ اور ظاہر ہے آگ سے، دنیا میں آگ سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو آخرت کا حق کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ پہ کرو جب تمہیں اللہ ہی نہیں دیکھ رہا، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ جو ہے اس کو پتہ ہے، اللہ غالب الغیب ہے۔ دنیا میں اندھیری رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر اور کالی چیونٹی اس پتھر پہ رینگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آہٹ کو بھی سنتی ہے، اور اس کا جو ہے دل میں، جو چیونٹی کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ بہت بڑا عالم ہے، سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ تو یہ چیزیں جب میں نے پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ دنیا میں دوڑ بھاگ، حلال حرام کی تمیز نہیں، برے اچھے کی تمیز نہیں، کسی چیز کی بھی تمیز نہیں، بس کوئی چیزیں آنی چاہیے، دولت آنی چاہیے، اور پھر یہ ساری دولت جو ہے یہ دوسروں کے لیے رہ جائے گی، کوئی اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جانے والا۔ قارون نے کچھ بھی نہیں لے گیا اور کسی نے بھی نہیں لے گیا۔ تو یہ جو سوئٹزرلینڈ مالدار ہے، سب لوگ جانتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی اپنی کوئی کمائی نہیں، وہاں لوگ شیر کے لیے جاتے ہیں، بہت مہنگا ملک ہے، سب سے زیادہ مہنگا ملک سوئٹزرلینڈ ہے، مگر سب سے مالدار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مالدار لوگ ہیں وہ وہاں بینکوں میں پیسے بیچتے ہیں، وہاں جمع رکھتے ہیں، تاکہ کسی وقت میں اپنے ملک میں حالات خراب ہو تو ادھر بھاگیں. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ملک کے کرتا درتا ہوتے ہیں. تو وہ آدمی مر جائے، قید میں چلا جائے، وہ پیسے سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اس کے ہو گئے. ہمارا ایک یمنی دوست تھا، اس نے کہا کہ یمن کا جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور دوسرے کو گورنمنٹ ملی تو سوئٹزرلینڈ کے بڑے بینکوں کے لوگ ان کے پاس آئے اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ تم نے آگے لوگوں کو سے سبق نہیں سیکھا کہ وہ لوگ 2 ہاتھ 2 پیر ان کو گورنمنٹ سے نکالا گیا، کل تمہیں بھی یہ لوگ نکالیں گے. اس لیے جتنے پیسے تمہارے پاس ہاتھ میں آتے ہیں ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولو، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور وہ تمہارے پیسے ہوں گے. وہ بھی سادہ آدمی تھا، ایماندار تھا، مخلص تھا، چور نہیں تھا. دوسرے دن وہ ساری کہانی اس نے اخبار والوں کو بتا دی اور ان کو اتنا بےعزت کیا بینک والوں کو. اس نے کہا مجھے کسی پیسوں کی ضرورت نہیں. یہ ہے وہ لوگ کامیاب لوگ، اور وہ لوگ جو دنیا جہان کے پیسے، سارے ملکوں میں ان کے کاروبار، اور ان کو کوئی بھی ڈر نہیں دوزخ سے، ان کو کوئی بھی ڈر نہیں موت سے. کسی وقت بھی اس کے آنکھیں بند ہو سکتی ہے، اور یہ سارے پیسے یہاں چوری چکاری کے اور کہاں کہاں سے انہیں کیا ہے، اور یہ وہاں جا کے ان کے ہو جائیں گے. بس اللہ ایسے پیسوں سے معاف فرمائے. آخرت میں جب ہم وہاں پھر حساب کتاب ہوگا تو یہ ٹیکسوں کے پیسے ہیں، غریبوں کے پیسے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس ہے، اور یہ اس سے مزے اڑاتے ہیں. اس مزوں سے انشاءاللہ وہاں پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے خرچ ہوئے. وما علینا الا البلاغ.